لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به النصر. معزز احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے قرآن کریم سے دو جگہ سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ہمارا پچھلے دن کا جو موضوع تھا وہ لطیفہ قلب اور قلب کے حوالے سے جو گزارشات تھیں وہ آپ سے پیش کی ہیں. تو آج ہمارا جو تربیتی پیریڈ ہے اس میں موضوع دوسرا لطیفہ روح ہے. جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ عرض کر کے اس پر گزارشات پیش کرتا ہوں. پہلی آیہ کریمہ جو تلاوت کی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کے حضور عرض کیا تھا کہ عرض کیا ہے پروردگار، بے شک میں اپنی قوم کو رات اور دن بلاتا ہوں. پھر دوسرے حصے میں جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے آگ کو اس وقت حکم فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا کہ ہم نے آگ کو حکم دیا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کا سبب ہو جائے. لطیفہ قلب بنیاد ہے، ایسی بنیاد ہے کہ وجود عالم خلق سے ہے، فانی حصے سے ہے، اور انسان کے وجود میں جو روح ہے وہ عالم امر سے ہے. اور جب اللہ رب العالمین نے اسے پیدا فرمایا ہے تو پھر اس کی حیات ابدالآباد ہے. فانی جہان کے اس فانی وجود میں روح کو اللہ رب العالمین نے جو بنیادی طور پر رابطہ عطا فرمایا وہ لطیفہ قلب ہے. یعنی عالم امر اور عالم خلق میں جو بنیادی حصہ یا بنیادی مقام وجود انسانی میں ہے وہ قلب ہے، اور لطیفہ قلب جو ہے یہ بھی روح کے حصوں سے ہے. جیسے وجود انسانی کے لیے جو مین باڈی پارٹس ہیں جنہیں اعضائے رئیسہ کہتے ہیں، دل ہے، دماغ ہے، پھیپھڑے ہیں، اس طرح کی جو وہ حصے جن کے بغیر زندگی ممکن نہیں. اگر آسان الفاظ میں بات سمجھنی ہو تو آپ سمجھ لیں کہ جیسے روح کے یہ اعضائے رئیسہ ہیں، یہ 5 لطائف. اور لطیفہ قلب پر میں نے کوشش کی کہ اپنی دانست کے مطابق اور جو وقت میسر ہے اس کو دیکھتے ہوئے گزارشات پیش کروں. بے شک اس سے متعلق بے شمار اور پہلو ہیں جو رہ گئے ہیں، لیکن جتنا ضروری سمجھا یا جتنا ممکن ہو سکا وہ میں نے گزارشات پیش کر دی ہیں. تو لطیفہ قلب بنیاد ہوئی، اور جب لطیفہ قلب روشن ہوتا ہے، راسخ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا مظہر جو ہے لطیفہ روح ہے. اس کا نام بھی روح کے نام پر ہے. اور جب روح کو جاننے کے لیے کفار مکہ نے سوچا کہ کہیں کوئی ایسی بات ڈھونڈ لاؤ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کیا جا سکے، نعوذ باللہ، تو یہود کے جو مذہبی رہنما تھے مدینہ منورہ اور اس کے مضافات میں وہاں گئے. تو وہاں سے وہ سوالات لے کر آئے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ روح سے متعلق آپ بتائیں کہ کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے روح سے متعلق صرف اتنا ارشاد فرمایا، قل الروح من امر ربی. یہ عالم امر سے ایک ایسی کیفیت ہے جسے آپ دنیا میں یہ استطاعت ہو ہی نہیں سکتے کہ کوئی جان سکے. انسانی وجودی استطاعت سے یہ حصہ باہر ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکے کہ روح کیا چیز ہے. تو جب روح لطیفہ روح مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے اور راسخ ہونا شروع ہوتا ہے تو روحانی کیفیت جو ہے وہ وجود انسانی پر حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی جو عالم خلق کی اجزاء سے مرکب وجود اور اس مرکب سے جو تبخیری عمل میں نفس آیا، یعنی جو اس کے خیالات،
جو اس کی پسند، جو اس کی ناپسند، اس عالم خلق کی طرف اس کو لے کر چلتی ہے، اور روح کی جو لطیفہ روح ہے اس کی جو مضبوطی ہے، روحانیت سے مراد یہ ہے کہ وہ اسے اسلام کی طرف لے کر جو ہے وہ چلتی ہے، اور اپنی پسند و ناپسند جو ہے وہ انسان مؤخر کر دیتا ہے، اسے اولیت نہیں دیتا، اس کے نزدیک اولیت جو ہے وہ دین اسلام کو ٹھہرتی ہے۔ تو جتنا لطیف روح مضبوط ہوتا جاتا ہے، اتنا انسان بعمل اور مستقل مزاجی سے اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ لطیف قلب پر انوارات کا جو تسلسل ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قلم مبارک سے ہو کر آتا ہے، تو بے شک اس کے بے شمار پہلو ہیں۔ جس طرح باقی جتنی خلق ہے وہ ایک تخلیقی جو حصہ یا انداز اللہ نے پسند فرمایا، مقرر فرمایا، اس کے تحت آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی ہے وہ ایسا حصہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کی ذات نے اس حصے کو پیدا فرمایا، اور تخلیقی طور پر وہ حیثیت ایک انفرادی رکھتا ہے، ایک انفرادی حیثیت ہے حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا اور وجود کا تعمیر ہونا۔ تو اس طرح بے شمار ایسے پہلو جو اس تسلسل سے سالک کے قلب میں آتے ہیں اور وارد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب لطیف قلب مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے، اور اگر کسی سالک کو اس میں مشاہدات ہوں تو اس کے انوارات کا رنگ اپنا ہے، وہ ان رنگ سے ان انوارات کو بھی دیکھتا ہے۔ تو جب آپ دوسرے لطیفے پر آتے ہیں تو لطیفہ روح پر دو اولو العزم اللہ کے جو رسول ہیں ان کے قلوب سے یہاں پر کیفیات اس تسلسل سے وارد ہوتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہمارے لیے جو حکم، تعمیل حکم کے حصے یا تعلیمات کے حصے معاملات میں، اعمال میں جتنے حصے ہیں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محفل میں تشریف لائے، تو وہاں غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، تو وہاں گفتگو ہو رہی تھی، تو آپ جب تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تورات کے حوالے سے غالباً انہوں نے عرض کی کہ یہ کوئی ایسا ورک ہے جس سے متعلق کسی کا کہنا ہے کہ یہ تورات کے جو احکامات ہیں اس میں سے، تو آپ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی حیات ہوتے تو انہیں بھی میرا اتباع کرنا پڑتا۔ تو آپ قرآن کریم کو دیکھیں، آپ تورات کے جو اوراق ہیں انہیں مت، آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ لیکن جو شرائط ایمان ہیں ان میں انبیاء اور رسول کا ماننا، سابقہ کتب کا ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو جو انبیاء اور رسول کا مقدم ہونا ہے اللہ رب العالمین کی برگزیدہ ہستیوں میں شامل ہے، اور اللہ کریم نے جو انہیں وہ بھی حصے عطا فرمائے، یہ ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جب ان اولو العزم اللہ کے انبیاء اور رسول جو ہیں ان کے قلوب سے جو تسلسل آتا ہے، ان سارے تسلسل کا محاصل بھی جو ہے وہ بندے مومن کے لیے دین اسلام، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کے لیے ایک تقویت کا سبب بنتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ کریم نے چنا، چونکہ نبوت وہ بھی ہے، اس میں ذاتی کمال نہیں ہے، یہ ساری عطا ہے اللہ رب العالمین۔ اب جو ان ہستیوں کا، ان مقربین بار الہ کی ایمان کی کیفیت ہوگی، جو انہیں بندگی کے حصے نصیب ہوئے ہوں گے، وہ غیر انبیاء کا اس درجے کا ہو نہیں سکتا۔ جہاں ان کے معمولات زندگی کے اور حالات کے اثرات جو ان کی طرف سے حاجات کے مقابل ہونا تھا اس کا پرتو سالک کو نصیب ہوتا ہے، وہاں ایمان کی وہ نزاکت
ان کی حیثیت اپنی، وہ درجہ اپنا، سالک کی حیثیت اپنی، درجے اپنے، اللہ کی رضا اس کی طرف اپنی، جو اس کا حصہ ہے اس کے مطابق ایمان کے وہ حصے اس کے مضبوط ہونا شروع ہوتے ہیں۔ جو بندگی کے پہلوؤں میں ہیں، جو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں شہادت کے طور پر ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنی قوم کو رات دن اے بار الہ تیری طرف بلاتا رہا، تو جو حالات قرآن کریم میں ملتے ہیں اور جو روشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ڈالی ہے کہ روز مرہ کی معمولات میں وہ لوگ جن کے پاس معاشرے میں قوت بھی ہے، دولت بھی ہے، اور جتنی بھی زندگی کی ضروریات ہیں ان کی فراوانی بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور وہ ساری اپنی جو دنیا کی ترقی ہے اس ساری کو چھوڑ کر وہ اللہ کے حبیب کی بات مانے، اور ماننے کی بجائے انہوں نے جو زیادتی کے پہلو اختیار کیے، جو تمسخر اڑایا، جو زیادتی ان سے ہو سکی انہوں نے کی، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ شامل ہوئے وہ معاشرے میں کمزور حیثیت کے لوگ تھے۔ اس پہلو پر بھی ان کا اعتراض اور تمسخر اڑانا تھا کہ یہ دیکھو حق جو آپ لائے ہو، یہ دیکھو جو معاشرے میں جو لوگ مان رہے ہیں ان کی حیثیتیں تو دیکھو، ان کو تو معاشرہ اپنے درمیان بٹھانا پسند نہیں کر رہا، تو آپ کہتے ہیں یہ حق اور سچ کے ساتھی۔ تو جو ممکن ہے زیادتی انہوں نے کی، ایک جگہ رہتے ہوئے اور حق کا بیان کرنا اور ہر حق کے بیان کے مقابل تمسخر اڑانا، زیادتی کرنا، آپ کے متعلقین کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ 1 2 4 5 سال کی بات نہیں، 950 سال آپ علیہ السلام نے اپنی جو قوم ہے اس کو حق کی دعوت دی، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ رات دن کوئی موقع جہاں آپ کو میسر ہے آپ نے حق جو بیان فرمایا، انہوں نے ضد کی، اڑے رہے، آپ نے انہیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت سے لے کر دنیا کی پیدائش تک، اس کی عطاؤں سے لے کر پھر موت اور جزا و سزا، ایک ایک پہلو ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم آپ اگر پڑھیں اس میں ترجمے میں دیکھیں تو بڑی تفصیل سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی قرآن کریم بیان فرماتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں سابقہ اقوام کی انبیاء اور رسول کے جب واقعات آتے ہیں تو ہم تو چونکہ صرف عربی پڑھتے ہیں نا، ہمارا مزاج ہے، تو جہاں ہم نے دیکھا حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ تو ہم نے سمجھا پھر وہی واقعہ، ہر بیان میں اس واقعے کے ایک الگ پہلو بیان کیا جاتا ہے، اور ہر پہلو کو اپنے معاملات میں دیکھیں تو ہمارے لیے انتہائی رہنمائی کا سبب بنتا ہے کہ ہم اپنی حیثیت میں اور اپنی وجودی استعداد میں جب غلطی کرتے ہیں ہم اس طرح کی غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں جو من جانب اللہ قابل گرفت ہوئی۔ تو متواتر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال بڑا مجاہدہ ہے اور بڑا حوصلہ ہے اور بڑا صبر ہے، بے شک یہ اللہ کے مقرر کی گئی ہستی کا ہی ہو سکتا ہے جن پر اللہ کی خصوصی عطا ہو کہ اپنی قوم کو اتنے درس انہوں نے دعوت حق دی۔ پھر یہ جو اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں انبیاء اور رسول، ہم اپنی زندگی میں تقابلی پہلوؤں پر آ کر خود غصہ یا خود محبت کے پہلو میں ڈھل کر ہمارے سوچیں اور اعمال جو ہیں وہ اختیار ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، معاملات ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم میں جب مخاطب فرمایا گیا آپ کا درد کفار کا دوزخ جانے اور اللہ کی نافرمانی کے بدلے میں جب اللہ رب العالمین قرآن کریم بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب آپ اس درد میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، کہ اتنی تکلیف کہ اس تکلیف سے موت واقع ہو سکتی ہے، اس درجے کی تکلیف، اور اس کے لیے تکلیف آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو مان ہی نہیں رہا،
یعنی جو ادراک ان کو ہے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین کی ہستی پیدا فرمائے، وہ کیفیات ہیں کہ جو تمسخر اڑا رہے ہیں، جو زریں پہن کر اور تلواریں اٹھا کر آپ کے روبرو آپ کے مقابل آ رہے ہیں، ان کے لیے بھی اتنی محبت اور درد ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگ کا ایندھن بننے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا فانی، ہم مانتے ہیں ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کے فنا ہونے کا ادراک ہو، بندے کی زندگی کے معمولات بدل جائیں، حقائق ایمان کے یہ واضح ہوں اس درجے کے کہ اخروی جو حیات ہے وہ ابدل آباد ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہر چیز بندہ چھوڑ کر اس خیال میں لگ جائے، یہ بات مقدم ہو جائے کہ وہاں کی حیات جو ہے اس کی تعمیر کے جو معاملات ہیں وہ کیا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امام الانبیاء، تو اتنا درد اللہ کی مخلوق کے لیے کہ اللہ نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا۔ یہ اپنی جہالت، شیطان کی شیطنت، اپنی وساوس کی نظر ہو کر اس دنیا کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ رہے ہیں، اپنے اجداد کے مذہب کو حق سمجھ رہے ہیں، اس پر چلنا اپنا حق سمجھ رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی زندگی ہے جسے اپنی مرضی سے گزار لو۔ قرآن کریم بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ یہ فانی جہان ہے، ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ اخروی حیات ہے، اور روز قیامت کے حوالے سے بار بار ارشاد ہوتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ دن کیسا ہے جسے اللہ نے مقرر فرما دیا اور ہو کر رہنا ہے۔ اتنا متعدد دفعہ بیان فرمایا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ اس لذتوں کو بلانے والی شے کو یاد رکھو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ فرمایا موت، اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو جو ان ہستیوں کو اللہ رب العالمین نے ادراک عطا فرمایا، جو شرع صدر عطا فرمائی، جو ایمان کے رتبے اور حیثیتیں عطا فرمائی، اس درجے میں جب وہ دعوت حق دیتے ہیں، اور جو مانتا ہے اس کے لیے ان کی جو کیفیت ہے، اور جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی جو ان کا درد ہے، یہ وہ ہستیاں جان سکتی ہیں اور کوئی نہیں جان سکتا۔ ماں و شمار نے جب پیمانہ دیکھنا ہے تو اس نے صرف وقت کا پیمانہ دیکھنا ہے، اور وہ جو تڑپ اور جو محبت اور جو صدقے دل سے دعوت اللہ مخلوق کو دینی ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کا قلب مبارک ہی جان سکتا ہے، میں اور آپ نہیں جان سکتے کس درد سے انہوں نے دی۔ پھر جو تکالیف انہوں نے دی وہ پہنچاتے رہے، لیکن ایک مستقل مزاجی آپ علیہ السلام نے رکھی۔ آپ کے قلم مبارک سے انوارات کا حصہ اس حالق پر آتا ہے لطیف روح میں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلم مبارک سے ایک حصہ جو توجہ کا ہے، اور وہ جو انوارات کے تسلسل کا ہے، وہ ہوتا ہوا سالک کے قلب پر آتا ہے، اس پر لطیف روح پر آتا ہے۔ تو لطیف قلب کا جو مقام ہے وہ تو دل ہے، اور دل کے نہاں خانے میں گہرائیوں میں، اسی کے مقابل سینے پہ دوسری طرف جو جگہ بنتی ہے، یہاں لطیف روح۔ اور ذکر کے لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بنیاد قلب ہے، تو جب بھی جس لطیفے پر بھی آپ ذکر کر رہے ہوں گے، لفظ اللہ کا جو خیال ہے وہ ہمیشہ دل کی گہرائیوں میں اترے۔ یہاں سے ربط دوسرے لطیفے کو ملے گا، یہاں سے رابطہ ہوگا دوسرے لطیفے کے۔ تو بنیادی طور پر جب بھی لطائف کر رہے ہوں، حالانکہ 5 جو لطائف ہیں ان کے طریقے ایک طرح کے ہیں، 6 اور 7ویں میں تھوڑا سا فرق آتا ہے، لیکن 7 کے 7 لطائف میں جب سالک سانس لیتا ہے تو لفظ اللہ اس کے دل کی گہرائیوں میں، یعنی قلب کے اندر جا اترتا ہے، تو قلب سے ہی باقی لطائف پر روح کی ذرا بات۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب نئے ساتھی آتے ہیں نا جی، ذکر کرتے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں لگتی، وہ بتائے تو جاتا ہے لیکن ذکر شروع کر لیتے ہیں اس طرح، پھر آہستہ آہستہ اللہ کا ذکر اسی لطیفے پر منتقل کر لیتے ہیں جو اس لطیفے کا ذکر کرایا جا رہا ہو۔
تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، بنیادی حصہ جو ہے وہ یہ۔ پھر یہاں بھی انوارات ہیں، ان انوارات کا اپنا رنگ ہے، سرخی مائل سنہری، اس میں سرخی کا حصہ بھی شامل ہے اور سنہری حصہ بھی شامل ہے، لیکن مشاہدات کے حوالے سے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پسند نہیں فرمایا کہ کشف پر بات کی جائے یا لوگوں کو بٹھا کر کشف کرایا جائے۔ بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بنیادی طور پر لطائف کراتے تھے اور شروع کے اسباق کراتے تھے تو آپ کشف کے حوالے سے بھی تربیت فرماتے اور باقاعدہ تربیت فرماتے تھے، بٹھا کر پوچھتے تھے۔ پھر حضرت جی فرمایا کرتے تھے، چونکہ میں تو اس وقت عمر چھوٹی تھی تو مجھے میری یاد میں تو حصے نہیں ہیں، تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ قریب ایک قبر تھی، نہیں روکتے، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ روزمرہ جو ہمارے لین دین ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو جب حکم ہوا 950 سال میں کو 80-82 کے قریب افراد جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ سالوں کا عرصہ دیکھیں کتنی صدیاں ہیں، اور جنہوں نے حق قبول کیا وہ دیکھیں ان کی تعداد کیا، لیکن ان کے بیان میں کہیں ایک جگہ کوئی کمی بیشی نہیں، آخری وقت تک وہی صدق دل سے حق بیان فرماتے گئے۔ اور جب کشتی میں آ گئے اور طوفان آیا تو آپ کا بیٹا جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہ کشتی میں تو سوار نہیں ہے، تو آپ نے اسے پکارا کہ بیٹا کشتی میں آ جا، آج اس طوفان سے کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں، میں اس طوفان سے بچ جاؤں۔ اس کلام کے دوران قرآن کریم فرماتا ہے کہ درمیان میں جو ہے ایک پانی کی جو لہر ہے وہ حائل ہو گئی، وہ الگ ہو گیا، کشتی الگ ہو گئی۔ اس حوالے سے بھی آگے قرآن کریم میں بات ملتی ہے، لیکن یہاں سے ایک نقطہ ملتا ہے۔ اس وقت جب اس نے پہاڑ کی بات کی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی تقویت جو ہے یا اپنے لیے جو اس نے سمجھا حفاظت کا سبب وہ پھر دنیا سمجھی، پہاڑ سمجھا۔ اللہ کے مقابلے میں اس نے سمجھا کہ میں پہاڑ کی طرف چلا جاؤں گا تو میری بچت ہو جائے گی۔ یہاں سے آپ اپنے معاملات کو اٹھا کر دیکھیں، حق کیا ہے ہم جانتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، دنیا کی اتنی ساری منفعت کے لیے اور اتنی سارے فائدے کے لیے ہم پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں، جو کسی کے ساتھ لین دین میں غلطی کر رہے ہیں، جو کہنا کچھ چاہ رہے ہیں، الفاظ کچھ لے کر آ رہے ہیں، ہم بھی کسی نہ کسی پہاڑ پر چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ اللہ کے اولو العزم نبی اور رسول کا بیٹا جب پہاڑ کو اس نے اپنے لیے چناؤ کیا تو وہیں وہ بھی غرق ہوا۔ تو کیسے ممکن ہے جب ہم اپنی زندگیوں میں جب طوفان آئے تو ہم پہاڑوں کو اپنے لیے سمجھیں محفوظ پناہ گاہیں، اور جہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہے اسے چھوڑ دیں، تو ہم کیسے ممکن ہے کہ ہم غرق نہ ہوں؟ تو یہ وہ حصے ہیں جو سمجھ آتے ہیں کہ ان جو ہستیوں اولو العزم ہستیوں کی طرف سے یہ چیزیں ان کے قلوب سے ہو کر آتی ہیں تو اس طرح کے اثرات مرتب کرتی چلی آتی ہیں۔ پھر دوسرا حصہ جو یہاں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے وہ شاہی بت خانے کے سنگ تراش تھے۔ ان کے والد جو شاہی بت خانہ تھا اس کے بت جو تراشا کرتے تھے یہ وہاں ملازم تھے۔ اب عمومی زندگی کا جو بحر ہے اسے دیکھیں کہ بندہ اپنے خاندان کو اپنے والد کو دیکھتا ہے، اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ والد جس طرح چل رہا ہوتا، آپ دیکھیے کہ اس کا بیٹا جب چلنے پر آتا ہے نا تو نظر آتا ہے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے، اس کے چلنے کا انداز ڈیل ڈول بھی اسی طرح کا وہ اختیار کر، ایسا نہیں کہ تھا ایسا ڈیل ڈول، وہ والد کو دیکھ دیکھ کر سمجھتا ہے کہ مجھے بھی اس طرح چلنا چاہیے، اس کا چلنے کا انداز بھی ہوتا ہے، مشابہت بھی ہوتی ہے اور وہ اختیار بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ اور دنیا کے اصول میں یہی ہے کہ اجداد کو دیکھتے ہیں، لیکن دنیا کے اصول تب مقدم ہوں گے جب وہ اجداد کے اصول اسلام کے مطابق ہوں گے، حق کے مطابق ہوں گے، وگرنہ انہیں رد کر دینا حق ہے۔ تو اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول انہوں نے سب سے پہلے جو ان کی اختلاف ہے اپنے والد سے آئے، تو وہاں سے انہوں نے بات شروع کی اور وہ بات بڑھتے بڑھتے بت خانے تک گئی، لیکن وہ اپنی بات کا مستقل اور دلائل سے بیان کرنا ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف جی لوگوں کے پاس بڑے دلائل تھے اور اللہ کے انبیاء اور رسول تشریف لائے، انہوں نے فرمایا اللہ واحد ہے یہ مان لو، تم نہیں مانو گے تو جو دلائل اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے، شک قمر کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر اہل مکہ کو اور کوئی دلیل چاہیے تھی دیکھنے کے لیے؟ بچے سے پوچھیں چاند کہاں ہے، وہ آسمان، دن کو بھی آسمان کی طرف دیکھے گا کہ اگر ہوگا تو وہاں ہوگا۔ تو جب چاند 2 ٹکڑے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ تو دلائل جو دنیا کی زندگی کے مطابق تھے وہ بھی تھے، اور معجزات بھی جو تھے وہ بھی اللہ انہوں نے ایسے عطا فرمائے تھے جو دنیا کی حیات میں ممکن نہیں ہے، یعنی وہ شواہد جو انسانی عقل بھی تسلیم کرے۔ اور حیات زندگی اور اس خلق کے متعلق جو ارشاد انبیاء اور رسول نے فرمایا، جن باتوں کی تعلیم فرمائی، وہ انسان کو رہنمائی دیتی ہیں۔ آج کوئی بھی سائنٹسٹ جو ہیں، کتنی ان پر آج ریسرچز آتی ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، کیوں؟ فلاں بات کو وہ سرچ کر رہے تھے تو انہوں نے جب دیکھا کہ 1400 سال پہلے قرآن کریم نے یہ بات اس طرح ارشاد فرمائی تھی، تو اسے دیکھ کر وہ ایمان لے آئے کہ تب ممکن نہیں تھا، کوئی ظاہری ذریعہ ایسا نہیں تھا، یہ انسانی دسترس سے باہر کی بات ہے جو بیان کی جائے، تو وہ ایمان لے کر آ جائے۔ یہ فرعون کی تحقیق ہو رہی تھی تو پوری کوشش کی کفار نے کہ اس کا سمندر میں جو غرق ہونا ہے اور جو اس کے وجود میں سمندری نمکیات ہیں اس کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اگر اس کا تذکرہ کیا جائے گا تو جو قرآن کریم کی بات کی صداقت ہے اس کی ساتھ تو ہم خود کفر پر بیٹھ ہوئی شہادت دے لیں گے۔ بھائی جو مرضی کر لو، جو حق ہے جہاں مرضی بیٹھ لو، حق حق ہی ہوتا ہے۔ جیسے بھی صحیح بات کی طرف ہوگے، جہاں بیٹھے ہوگی آواز جو ہے وہ اس سچائی کی جو ہے شہادت دینا شروع کر دے گی۔ تو وہ ان سائنٹسٹ میں سے فرعون جسے اللہ نے عبرت کا نمونہ بنایا، اس پر سرچ کرنے والوں کے بارے میں ملتا ہے کہ ان میں مسلمان ہو گئے کہ جب انہوں نے اس کے وجود کو سرچ کیا کہ یہ تو قرآن کریم نے اتنا پرانا واقعہ 14 صدیاں پہلے بیان فرما دیا تھا، تب ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا، ممکن نہیں تھا، ایسی لیب نہیں تھی جس سے یہ سرچ کی جا سکتی۔ تو جہاں بھی وہ بات حق اور سچ کی بات آتی ہے تو وہ دلائل انہوں نے ایسے دیے۔ اور قرآن کریم میں جب سابقہ اقوام سے متعلق بات آتی ہے تو ہر واقعے میں ایک نیا پہلو بیان فرمایا گیا ہے۔ آپ غور کریں تو سمجھ آتی ہے کہ جس نے زیادتی کی، اس نے سریعاً زیادتی کی، اس کے پاس اس زیادتی کی کوئی دلیل دنیا کی بھی نہیں تھی، اس نے بدبختی کی، اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ ظالم ہے، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے جو گرفت فرمائیں گے۔ انہوں نے قانون قدرت کے خلاف جا کر اپنے لیے خود آگ کو پالا ہے۔ اسی لیے وہ کسی بزرگ نے کہا ہے نا کہ میاں قبر میں کچھ نہیں ہے، باغ تعمیر کرنا ہے یا آگ کے الاؤ جلانے ہیں، یہیں سے سامان لے کر جانا ہے۔ تو ان کے سامنے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے حقائق بھی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اختلاف فرمایا۔ دنیا کا رواج ہے کہ ہم بطور توارث رواجات بھی لیتے ہیں، لیکن اللہ کے برگزیدہ ہستی ہیں، انہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا۔ تو اپنے والد سے بات شروع کی، والد کے لیے دعائیں بھی کی، اور جب بات بت کدے تک گئی تو پھر وہ واقعہ بھی مشہور واقعہ جب بیان کیا جاتا ہے کہ سارے بت توڑ دیے اور وہ کولاڑا بڑے بت پر اس پر رکھ دیا۔ تو ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جب روبرو بات ہوئی تو بادشاہ جو ہے نمرود وہ بھی لاجواب ہو گیا تھا، اہل دربار بھی لاجواب ہو گئے۔ جب روبرو بات ہوئی نا، الزام لگایا گیا اور سوال و جواب ہوئے، جب بادشاہ لاجواب ہوا تو اس نے کہا آگ کی بھٹی میں ڈال، انہیں جلا دو ورنہ یہ ہمارے سب کی بدبختی ہو جائے گی۔ اور اس طرح کے واقعات اور آگے بھی رہنمائی حدیث شریف میں بھی ملتی ہے۔ تو جب انہیں اتنی ایک لکڑ اکٹھی کی گئی کہ اس کا جو آگ کا جلا دیا جانا ہے، اب اس کتنی زیادہ شدت تھی کہ کوئی قریب جا کر آگ میں کسی کو پھینکنا ناممکن ہو گیا تھا۔ تو پھر جو ذریعہ وہ بنایا گیا کہ جھولا بنا کر اوپر سے آگ میں ان کو پھینکا گیا۔ تو یہاں جب یہ آیت کریمہ آتی ہے نا
قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. یہاں جب عمومی تفسیر آتی ہے تو وہ یہ آتی ہے کہ وہاں پر جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا اور اللہ کریم نے یہ حکم دیا تو نیچے جو ہے وہ باغ بن گئے، وہ جو درخت تھے وہ سبز ہو گئے، ٹھنڈک ہو گئی. یہ عمومی تفسیر میں لوگ اس وضاحت پر بات کرتے ہیں اس کی تفسیر میں. لیکن حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہاں ایک نقطہ اور وہ فرماتے ہیں کہ لکڑ کا خشک ہونا یا سبز ہونا یہ اس کا ایک حیاتی عنصر ہے. بے شک کاٹ دی گئی واپس سبز ہونا ناممکن ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ کٹی ہوئی لکڑ جس کو آگ لگا دی گئی واپس سبز ہوئی، بہت بڑی بات. لیکن پیدائشی طور پر یہ لکڑ کے اندر وصف ہے کہ بنیادی طور پر اس کے بیج کے اندر یہ وصف ہے کہ وہ سبز ہو سکتی ہے. تو جی سبزے سے کٹ پر جا کر کٹاؤ سے واپس سبز ہوگی، بہت بڑی بات. انہوں نے فرمایا آگ کا وصف جلانا ہے، اور قرآن کریم کی آیت کو جب دیکھیں تو یہ نہیں ملتا کہ وہ لکڑ باغ ہوگی، ملتا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اور ایسی ٹھنڈی ہو جائے کہ تیری ٹھنڈک بھی میرے اس پیارے بندے کو تکلیف نہ دے. وہ فرماتے ہیں یہ اس سے بڑی بات ہے. آگ رہی آگ، لیکن اس آگ کی جو اصل تھی جلانا وہ اصل اس کی نہ رہی. اس آگ کے حلیے میں ٹھنڈک ہو گئی اور اس نے اس طرح آغوش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیا کہ اس کی ٹھنڈک بھی آپ کو تکلیف نہ دے. اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں حضرت بیان فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی، آگ کو حکم دیا اے آگ بردم و سلامن، ٹھنڈی ہو جا. کیسی ٹھنڈی ہو جا؟ وہ سلامن، اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، ایسی نہیں جس کی ٹھنڈک بھی تکلیف دے. تو وہاں سے بات شروع ہوئی. پھر ساری حیات آپ جتنے بھی واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حیات مبارکہ کے ملتی ہیں. ابراہیم خلیل اللہ، تو اللہ کے تعلق میں اور اللہ کی اس خلوت میں کیسی کیسی چیزوں سے گزرے اور وہ مستقل مزاجی سے گزرتے آئے اور اللہ کے کرم سے ثابت قدم رہے. پھر وہاں سے آپ چلتے ہیں تو جو مکہ مکرمہ کی حصی ہے، جو زمین ہے جہاں اللہ کریم نے پسند فرمایا ہے کہ حجاج کرام جائیں، وہ تڑپ جو آپ کے بچے اور آپ کی بی بی صاحبہ مائی صاحبہ کے حوالے سے واقعات ملتے ہیں. جس طرح آپ نے پانی تلاش کیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو کہا کہ اس تڑپ میں بھاگو تو تمہیں میں اپنی طرف سے اتنا اجر اور ثواب دوں گا کہ ایسے تمہیں کر دوں گا جیسے آج کو بچہ پیدا ہوتا ہے، تیری غلطیاں اور گناہ ایسے معاف کر دوں. پھر اس آخری عمر میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا. آپ تو نہیں جانتے تھے کہ جب میں نے چھری چلائی ہے تو نیچے دمبا ہے، اور اس کا گرم خون جب آپ کے ہاتھ اور کپڑوں پر پڑا تو آپ نے تو یہی سمجھا ہوگا کہ میرے یہ لخت جگر کا خون ہے. آپ نے آنکھ مبارک نہیں کھولی صبح اپنی چھری چلا کر. آپ اٹھ کر کھڑے ہو دوسری طرف آپ نے منہ کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے تھے. آپ نے انہیں دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ شکر ہے میرا بیٹا بچ گیا. آپ پھر تڑپے کہیں میری قربانی رہ تو نہیں گئی. یہ کیسی محبت ہے، کیسی بندگی ہے، کیسے درجے ہیں ایمان کے. اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے ہیں صدقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سالکین ایمان کی ان کیفیات سے اس کو جو ہے آشنائی نصیب ہو. اور جب ہم کہہ دیں میرے تو دوسرا ہی لطیفہ ہے تو پھر ہم نے کیا سمجھا. حضرت جی کے پاس کھڑا تھا، قربانی کی عید تھی، تو جب تک حضرت کی صحت اس قابل تھی نا کہ آپ ذبح کر سکتے تو آپ کوشش کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر. فرماتے تھے یہ کوئی رواج نہیں ہے کہ جانور ذبح کر دیے جائیں اور بندہ کھڑے ہو کہ میں نے اتنے کر دیے ذبح یا میں نے اتنے کو. وہ فرماتے ہیں اس پر چھری چلاتے ہوئے ایک لحظے کو دیکھے تو صحیح کہ یہاں میرا لخت جگر ہو، اللہ کے حکم پر میں اس کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں، اور اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کو لٹا کر چھری چلائی. ہمیں جانور، ہم کمزور ہیں، ہمارا اس درجے کا ہو نہیں سکتے،
ہمیں فرمایا تم جانور کو قربان کرو، تیری قربانی اسی طرح کی شمار ہو۔ وہ فرماتے تھے جب جانور قربان کرتے ہیں تو کم از کم وہ کیفیت ہے نہیں تو لا تو لو چہرے پر نقلی سے، اس طرف کا اپنا خیال تو کرو کہ یہاں میرا بیٹا اور اللہ کے حکم پر میں چلا رہا ہوں۔ اللہ نے اس امتحان کی جگہ جانور دے دیا، اور اپنی اس قربانی کے لیے اپنی خواہشات کو، اپنی جو نفسانی معاملات ہیں، اپنی چاہتوں کو، انہیں ایک جگہ رکھ کر سوچو تو صحیح کہ میں سب کو قربان کر رہا ہوں، اب جو کچھ تھا غلطی اسے میں نے چھوڑ دی، اللہ کی راہ میں نے وہ ساری باتیں قربان کر دی۔ یہ کیسی کیفیات ہیں جو اس تسلسل سے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو جب یہاں بات آتی ہے تو پھر یہاں جب ہو کی چوٹ پڑتی ہے تو پھر لطیف روح مضبوط ہوتا ہے، راسخ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا کس درجے کا راسخ ہونا ہے، اتنا معاملات جو دین کی ہیں وہ اہم ہو جاتے ہیں، روحانیت مضبوط ہوتی ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت جی بھی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جہاں سے ملک الموت روح کو ہاتھ رکھے گا۔ وجود انسانی میں بیان فرمایا جاتا ہے کہ روح جب قبض ہوتی ہے تو پاؤں کے ناخنوں سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی جو ابتدا ملک الموت کا روح کو جو پکڑنا یا گرفت کرنا ہے وہ اس دوسرے لطیفے سے، لطیف روح سے۔ اور انسانی وجود میں روح کی وہی جسامت ہے جو اس انسان کی جسامت ہے، جو اس کی شکل و صورت، جو اس کی جسامت ہے، اس کی جو روح ہے اس کی بھی وہی انداز ہے، وہی شکل و صورت ہے، وہی جسامت اسی وجود کے اندر ہے۔ اور وجود کے اندر اس طرح روح رچی بسی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی کا مفہوم ہے کہ جب ملک الموت روح کھینچتا ہے تو جیسے ایک نرم روئی یا نرم کپڑا اس کو خاردار چاڑیوں میں سے پکڑ کر کھینچا جائے تو وہ تار تار ہوتا ہے۔ تو حضرت جی ایک دفعہ یہاں کسی بزرگ کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے کہ ان کی موت کے واقعے پر کسی نے لکھا، غالباً ہلیت الاولیاء جو کتاب ہے اس میں واقعہ ہے، مجھے کتاب کا حوالہ یاد نہیں، لیکن حضرت جی کا جو بیان ہے وہ مجھے یاد، کہ ان سے برزخ میں پوچھا گیا کہ حضرت موت کے حالات جو ہیں وہ بہت سخت ہیں، بیان آپ پر جو موت وارد ہوئی کیسے ہوئی؟ تو وہ فرمانے لگے میں کسی فقہی مسئلے پر سوچ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، تو اسی تحقیق کے دوران جب مجھے سمجھ آئی کہ ہاں اس مسئلے کا حل یہ ہے، میں نے سر اٹھایا تو میں برزخ میں تھا، میں دنیا میں نہیں تھا۔ جس تحقیق میں لگے ہوئے تھے اس تحقیق کے تسلسل کو بھی جو موت کی گرفت ہے وہ حائل نہیں ہوئی، وہ اس اپنی تحقیق میں لگے رہے، کہاں گرے، کب روح پرواز کر گئی انہیں نہیں معلوم۔ کہتے ہیں، فرماتے ہیں جب میں نے سر اٹھایا تو میں تو برزخ میں تھا۔ تو جب ایمان مضبوط ہو تو یہ سختیاں سہل ہو جاتی۔ دنیا میں تکلیف جو ہے کانٹا چبھنے کی بھی بہت بڑی ہوتی ہے، اور گردن کٹانا تو پھر کانٹے سے آپ سوچ لیں کہاں کی بات ہے، نہ صرف تکلیف ہے، جان چلی گئی۔ اور قیامت کے روز جب شہداء کی بات ہوتی ہے تو ان سے پوچھا جائے گا، جب انہیں بخشش نصیب ہوگی اللہ کی رحمت اور کرم سے، تو ان سے پوچھا جائے گا، ان کی پسند تو وہ عرض کریں گے بار لا ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج، پھر توفیق دے تیرے نام پر میں اپنی گردن کٹاؤں جو اس میں مزہ ہے اور کہیں لذت میں نے نہیں پائی۔ اب ظاہراً دیکھو تو صحیح، گردن کٹانا کوئی معمولی بات، اپنی گردن بچانے کے لیے لوگ سینکڑوں لوگ کو مار دیتے ہیں، ایسے میری گردن کو نہ فرق لگے، چاہے اس کے بدلے میں مجھے کتنا کچھ دینا پڑے۔ ایسا بھی ہے، اور قیامت کے واقعات میں ایسا بھی ہے، جب قیامت کی شدت آئے گی نا تو جو یہاں سے صاحب ایمان نہیں ہوں گے وہ کہیں گے کوئی میرا بیٹا لیتا ہے تو لے جائے، میری بیوی لیتا ہے تو قیمت میں لے جائے، والدین اولاد جو رشتہ ہے لے جائے، مجھے یہاں سے چھڑا لے۔
جس کے لیے اس نے حق چھوڑا اس روز اس کی صدائیں ہوتی ہیں کہ یہ سارا کچھ لے لو، مجھے چھوڑ دیا جائے، تن چھوٹتا نہیں۔ تو اس لیے جب ذکر کریں تو اپنی ہر سانس کو مضبوطی کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، اور یہ سوچا کریں کہ یہ سانس لینا نصیب ہوئی ہے، اگلی نصیب میں ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم۔ اور اکثر ہم ذکر پر بیٹھتے ہیں نا تو حساب کتاب تبھی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو طریقہ ذکر میں ہلنا اور سانس کا ربط، اس میں ایک بڑی خوبصورت امتزاج ہے۔ پھر سانس لیتے ہوئے لفظ اللہ کا لطیفہ قلب میں اترنا اور منہ کا بند ہونا، اور خیال سانس کے ساتھ جائے لفظ اللہ، یہاں سے سوچنا شروع کر دو نہیں، سانس کے ربط کے ساتھ جائے، سانس کے ربط کے ساتھ ہو کی چوٹ آئے، پہلے لطیفے پر ہے یا دوسرے لطیفے پر، اور دوران ذکر یہ خیال رہے کہ میری سانس کو اللہ ہو کے بنا نہ جائے۔ اچھے عمل کی کوشش ہو سکتی ہے لیکن وہ ذکر کے معنوں سے ہٹ جائے گا۔ ذکر تو تب ہے نا بھائی جب اللہ اللہ کرو گے، یہ تو طریقہ ہے، ذکر ہے، طریقہ اختیار کر رہے اور ذکر چھوڑ دیا تو پھر کیا فائدہ ہو؟ ایک اچھے عمل کی صحیح ہو سکتی ہے، اچھا عمل تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو ذکر کے دوران جو خیالات آ جاتے ہیں، بندہ مختلف سوچیں آ جاتی ہیں، اس کا حل بھی یہی ہے کہ اپنی سانسوں کی نگرانی کی جائے۔ اور نیا آنے والے کئی دفعہ سوال کرتے ہیں کہ جی آہستہ کروں تو میرا دھیان جو ہے وہ ذکر میں رہتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کی ابتدا ہے، آپ کو تو یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے 10 منٹ کر لیا کر۔ حالانکہ اس مسافر کی جو منزل کی ابتدا ہے نا، اٹھانے کی قدم، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ 24 گھنٹے ہو، متواتر ہو تو عمل کثیر ہے، ورنہ یہ عمل کثیر کا حکم ہی نہیں آتا۔ اگلے لطائف پر جب بات ہوگی تو ان موضوعات پر بھی عرض کرتا جاؤں گا۔ تو ذکر کے اندر اپنے خیال، اپنی توجہ قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سانس کی نگرانی اللہ کی جائے۔ تو جتنا آپ کا دھیان اللہ میں رہے گا، جتنی سانس کی آپ نگرانی کریں گے اتنے خیالات نہیں آئیں گے۔ اور اللہ نہ کرے خیال کو آ جائے تو خیال کا آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، ایک لحظے میں کوئی خیال آ جائے، لیکن اسے مزید سوچنا یا جھٹکنا یہ کافی حد تک ہر ایک کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو جب کوئی خیال آ جائے تو اسے مزید سوچنے کی بجائے دھیان ادھر رکھیں، تو آہستہ آہستہ جو خیالات کا آنا ہے وہ کم ہو جائے گا اور متوجہ ذکر کی طرف آپ کے ہو جائیں گے اور توجہ زیادہ نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ انشاءاللہ کل اگلے جو 2 لطائف ہیں اس پر گزارشات پیش کروں گا۔